تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه۔ نبی جی، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ انہیں جواب دے دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ انکار کرنا، یا مسجد حرم اور بیت اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، یعنی مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، وہاں سے روکنا، اکبر عند اللہ، یہ اشہر حرم میں قتال کرنے سے بھی زیادہ سخت اور گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار بتلاتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اگرچہ ملت ابراہیم سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، وہ ساری کی ساری انہوں نے فراموش کر دی، بھلا دی، یہاں تک کہ جس گھر کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر رکھی تھی، اس گھر کے اندر بھی 360 بت انہوں نے رکھ لیے تھے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ احکام تھوڑے بہت گھسی پٹی شکل کے اندر ان کے اندر موجود تھے۔ مثلا ان میں سے ایک یہ کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، چونکہ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان فیاض تھے، تو ان کا تھوڑا بہت اثر اس وقت بھی ان کے اندر موجود تھا، مہمان نوازی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام داڑھی رکھتے تھے، تو اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، کیوں؟ ملت ابراہیم پر ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے حج کے اکثر احکام بدل ڈالے تھے، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے اور مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، عرفات تک نہیں جاتے تھے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ لیکن ایک حکم ان کی زندگی کے اندر ایسا تھا کہ جس پر وہ ڈٹ کر کے عمل کرتے تھے، اور وہ عمل یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ سال کے 360-65 دن 12 مہینوں کے اندر تقسیم، ویسے تو یہ
اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، سال کے سارے دن 360 یا 65 دن 12 مہینوں پر، پھر 12 مہینوں کے اندر سے 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کے اندر جنگ، قتال، جہاد بالکل بند رہتا تھا، حتیٰ کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان 4 مہینوں میں انسان اپنے سامنے پاتا تو ان مہینوں کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اس سے بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، جبکہ ان کی گھٹی، عرب کی گھٹی کے اندر یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی اولاد، اولاد کی اولاد کو بھی وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے، اس سے تمہیں قتال کرنا ہے، بدلہ لینا ہے۔ لیکن 4 مہینے اگر آ جاتے لڑتے لڑتے تو پھر تلوار نیام کے اندر چلی جاتی تھی کہ بھائی اب نہیں لڑیں گے۔ تو ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں ایک ساتھ، اور چوتھا مہینہ تھا رجب، رجب المرجب، یعنی جمادی الثانی کے بعد رجب، تو رجب کا پورا مہینہ اس میں وہ عمرہ کرتے تھے اور 3 مہینوں کے حج کرتے تھے خاص طور سے۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہی چلی آ رہی تھی کہ ان کا احترام بہت زیادہ ہے، ان میں کوئی جنگ، کوئی قتال، جہاد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے منافقین، یہود، مشرکین کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا، پروپیگنڈا بنا دیا انہوں نے، مسلمانوں کی کردار کشی شروع کر دی۔ وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ اس آیت کا شان نزول وہی واقعہ ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں۔ تو سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے، 2 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو شعبان کا مہینہ آتا ہے رمضان سے پہلے، اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے، اور رجب سے پہلے پھر جمادی الثانی۔ ابھی جمادی الثانی چل رہا ہے، شاید 1 یا 2 تاریخ رہی ہوگی اس کی۔ تو یوں مانیے کہ جو ایام اب چل رہے ہیں جمادی الثانی کا آخری ہفتہ، رمضان سے 2 مہینے کچھ دن پہلے پیغمبر علیہ السلام نے 12 صحابہ یا 10 صحابہ کا ایک دستہ، ایک جماعت تیار کی، اور سارے کے سارے قریشی تھے، اس کے اندر کوئی بھی انصاری صحابی نہیں تھا، یعنی وہ صحابہ کہ جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر، ان کا سردار نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش کو مقرر کیا۔ بلکہ روایت میں یہ آتا ہے اس سے پہلے ابو عبیدہ ابن الحارث یا کسی اور صحابی کو ذمہ دار بنایا، تو وہ جب رخصت ہونے لگے تو نبی کے عشق اور محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روانہ کرنے کے بعد پھر ایک صحابی عبداللہ ابن جہش، اس کو ایک رکھا پرچہ لکھا اور کہا یہ پرچہ لو، اور 2 دن کے بعد جب تم سفر طے کر لو، اس کے بعد اس پرچے کو کھولنا ہے، اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر کے سنا دینا اس کا جو مضمون ہے۔ تو عبداللہ ابن جہش نے وہ پرچہ دیا، اللہ کے نبی سے پوچھا کدھر جانا ہے؟ آپ نے فرمایا مقام نخلا کی طرف جانا ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے مقام نخلا، وہاں پر جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کفار کے جو لشکر گزرتے ہیں ان کے چھوٹے موٹے، ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس لشکر سے تمہاری مدد کرے۔ تو بہرحال یہ 12 حضرات جو تھے تقریباً اس میں یہ سب کے سب مہاجر تھے، اور وہاں پہنچے۔ عبداللہ ابن جہش نے حضور کی وصیت کے مطابق وہ پرچہ کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں تم کو اللہ کے حکم سے وہاں پر بھیج رہا ہوں، آنے جانے والوں پر نظر رکھنی ہے،
اور تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، جو واپس آنا چاہے واپس آ سکتا ہے اور جو آگے بڑھنا چاہے بڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا بھائی میں تو آگے جاؤں گا، باقی تمہاری مرضی۔ سب نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہمیں بھی شہادت منظور ہے، جو ہوگا ہم آگے چلیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب بالکل یہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ آج غالباً 29 تاریخ ہے اور 30 کے بعد پھر مہینہ شروع ہوگا۔ اس زمانے میں کیلنڈر تو آئے نہیں تھے، چاند سے دیکھ کر کے معاملہ چلتا تھا، اور اتفاق سے وہ دن 30 جمادی الثانی تھا، یعنی جمادی الثانی کی 30 تاریخ۔ صحابہ سمجھے کہ 30 تاریخ ہے اور 29 کا چاند ہونے کی وجہ سے وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی۔ یہاں پر سمجھیے مسئلہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ حرمت والا ہے، جس میں جنگ نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ نے بے خبری کے اندر یہ کیا، جیسے ہی مقام نخلہ میں پہنچے تو ان میں سے 2 ساتھی جو تھے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن عبداللہ ایک صحابی اور تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا، یعنی ایک اونٹ کے اوپر 2 صحابی باری باری سواری کرتے تھے۔ اب ان کا اونٹ گم ہو گیا تو 10 میں سے 2 تو ویسے ہی کم ہو گئے، تو امیر نے کہا بھائی اونٹ تلاش کرو تم اپنا۔ یہ بیچارے پیچھے رہ گئے، سعد بن وقاص اور ایک صحابی، اور وہ 8 آگے بڑھ گئے۔ اب یہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں، اونٹ تو صحرا کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال وہ 8 صحابی رہ گئے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو دیکھا طائف سے قافلہ آ رہا ہے، اور ان کے پاس کشمش ہے، زیتون کا تیل ہے، اسی طریقے سے چمڑے ہیں، جو اس زمانے کی تجارت تھی۔ اب انہوں نے سوچا کیا کیا جائے، اگر اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں تو 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا، رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ لوگ تو نکل جائیں گے۔ اب یہ کشمکش میں پڑ گئے، کیا کیا جائے؟ تو روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا اشارہ تھا کہ تم کر سکتے ہو معاملہ۔ بعض روایت ایسی ہے کہ نہیں، صرف نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے، ایک صحابی تھے حضرت واقد بن عمرو تمیمی، انہوں نے بس ایک دم تیر چلایا، اور ایک آدمی جس کا نام تھا عمرو ابن حضرمی، اور پہلے تیر کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ اسلام میں یہ سب سے پہلا تیر ہے اگر دیکھا جائے جو اس صحابی نے چلایا ہے، اور سب سے پہلا یہ قتل ہے عمرو بن حضرمی کا، اور سب سے پہلے امیر ہے حضرت عبداللہ ابن جہش، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ سب سے پہلا قافلہ ہے غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے۔ اس کو چھوٹا بدر کہا جاتا ہے، غزوہ یعنی بدر صغریٰ، چھوٹا بدر۔ صورتحال یہ ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگ نکلے۔ اس میں مغیرہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، یہ پکڑا گیا۔ دوسرا تھا نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ، یہ بھاگ نکلا۔ اور ایک اور تھے جن کا نام تھا حکم بن کیسان یا کیسان، ان کو بھی پکڑ لیا۔ یعنی 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، ایک کو جہنم رسید کر دیا، اور ایک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، نوفل۔ اب اس سارے کو لے کر کے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، 5واں حصہ نکالا۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہ مال غنیمت کا جو طریقہ ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور یہ لے کر کے مدینہ منورہ آئے۔ اب جب اس واقعے کی خبر مشرکین مکہ کو لگی، نوفل بھاگ گیا تھا، اس نے جا کر کے بتایا، تو انہوں نے دیکھا کہ تاریخ رجب کی پہلی پڑ رہی ہے۔ ادھر صحابہ کو بھی کچھ ڈاؤٹ ہوا، جب وہ شام کے ٹائم چاند ان کو نظر آیا تو انہوں نے بھی جا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے ساری بات عرض کر دی۔ اللہ کے نبی، ہم تو 30 تاریخ سمجھ رہے تھے، لیکن شام کے وقت ہم نے چاند دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تاریخ تھی، یہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، اب ہم اس میں کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو مشرکین نے تو اس واقعے کا اتنا پروپیگنڈا بنایا کہ صوفی بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے باوصول بتاتے ہیں، مسلمان یہ ہے وہ ہے، اور دیکھو
حرمت والے مہینے جن کا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقدس چلا آ رہا ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا. ابھی تو ان کے پاس پاور بھی نہیں، طاقت نہیں، جب یہ حال ہے آئندہ کیا کریں گے؟ یعنی اس کو ایک عجیب پروپیگنڈے کی شکل دے دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایت میں آتا ہے صحابہ کو تھوڑا سختی کے انداز میں، بھائی تم کو منع کیا تھا یا دھیان رکھنا چاہیے تھا. کچھ بڑے صحابہ بھی کہ یار اچھا نہیں کیا. بعد نے کہا اس نے جنگ کی آگ بھڑکا دی، اور جو یہودی تھے انہوں نے فال نکالنی شروع کر دی. واقد بن عمرو تمیمی جو تھا، واقد کہتے ہیں آگ کو بھڑکانے والا، واقعہ تو وہ اس طرح کی فال بھی لیتے تھے کہ اب ضرور ان کے اندر آگ بھڑکے گی، چونکہ اس نے اپنی طرف سے وہ کر دیا ہے. بہرحال اسی طریقے سے وہ مال بھی رکھا رہا. یہ بھی مشرکین ادھر سے اپنے 2 بندوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر کے جو مال ہوتا ہے وہ لے کر کے آئے، ہمارے بندے چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی جب تک ہمارے 2 آدمی اونٹ تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں آ جاتے تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے ہم نے پیسے لے کر کے چھوڑ دے، اب تم نے راستے میں وہ پکڑ لیے. یہ پالیسی ہے. اللہ کے نبی نے کہا پہلے ان کو آنے دو، بعد میں دیکھیں گے. خیر وہ دونوں صحابی بھی آ گئے، سعد بن وقاص جن کا اونٹ گم ہو گیا تھا. پھر آپ نے وہ مال ان سے لیا اور ان کے 2 بندے واپس کر دیے. روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو نوفل بن عبداللہ بھاگ کر کے گیا تھا وہ تو کفر پر رہا پوری زندگی، اور غزوہ خندق کے موقع کے اوپر مشرکین کی طرف سے آیا اور خندق جو کھود رکھی تھی اس میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑے سمیت اس کے انگڑ منگڑ وہیں ٹوٹ گئے اور وہیں پر مر گیا اسی کے اندر خندق میں. تو مشرکین نے کچھ چندہ وندہ اکٹھا کیا اللہ کے نبی کے پاس کہ لو ہمارے بندے کی جو لاش ہے ڈیڈ باڈی وہ دے دو. آپ نے فرمایا اس کی جو قیمت ہے وہ بھی مردار ہے اور یہ بھی مردار، اٹھا کر کے لے جاؤ، ہم اس کی قیمت نہیں لیتے. اس کا حال تو یہ ہوا. وہ دوسرے جن کو پکڑ کے لائے تھے حکم بن کیسان، وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے اور پوری زندگی پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی. اور ان کا انتقال کیسے ہوا؟ لکھا ہے کہ جب بیر معونہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کچھ حفاظ اور قراء کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، اس موقع پر ان کی شہادت ہوئی. اور ایک بندہ اور تھا عثمان، وہ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے، الگ روایتیں ہیں. تو قصہ مختصر یہ ہے، یہ ایک واقعہ پیش آ گیا جو صحابہ سے مس اسٹینڈنگ ہوئی. اب اس واقعے کے بارے میں مشرکین نے بڑھا چڑھا کر کے سوال شروع کر دیے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، نبی جی حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں. آپ بتا دیجئے قل قتال فیہ کبیر، بے شک حرمت والے مہینوں کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس میں قتال کرنا صحیح نہیں ہے، احترام کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے گزر چکا ہے اگر حرمت والے مہینے میں کوئی اپنی طرف سے پہل کر دے تو پھر حرمت باقی نہیں رہتی. جب صحابہ سن 6 ہجری کے اندر نکلے تھے اس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے، ڈر ہے اور تم طواف کرنے جاؤ اور وہ تمہارے ساتھ 2 ہاتھ کرنے لگے تو پھر تم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے مت بیٹھنا. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں تب ہے جبکہ دونوں طرف سے احترام ہو. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص پہلے گزر چکا ہے. تو فرمایا ہم بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جن کا مکان خود شیشے کا ہو وہ دوسروں کے مکان پر پتھر نہیں پھینکتے. تم خود اپنی حالت پر غور کرو کہ تم نے صحابہ کو کتنا مجبور کیا ہے. اب آگے اسی مجبوری کا ذکر ہے کہ یہ نوبت، یہ حالات کیوں آئے ہیں. حالات تم نے پیدا کیے ہیں. 13 سال تک ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ان کے گھروں سے، پھر نکلنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. وہ مدینے میں پہنچے تو مدینے کے جو کچھ لوگ تھے جیسے کہ کعب بن اشرف مدینے کا سردار تھا یہودی، اس سے تم نے ساٹھ گاٹھ کر لی کہ ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا. اسی کے ساتھ ساتھ قرظ بن جابر فہری ایک شخص تھا، اس کے ذریعے سے تم نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کروایا. پیغمبر علیہ السلام کے کچھ اونٹ چراگاہ کے اندر تھے، یہ بدبخت رات کے وقت گیا، حملہ کیا، اونٹوں کو بھی ہکا کر کے لے کر کے آ گیا. یعنی تم یہ سب بدر سے پہلے ہوا ہے، تم ان کو وہاں پر بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہو. پھر جس گھر کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی
اور جس کے صحن میں کھڑے ہو کر کے اس کی آبادی کے لیے، نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے دعا مانگی، اب وہ پیغمبر، وہ لوگ آ چکے ہیں، ان کو وہاں تک جانے نہیں دیتے، تو کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیں؟ اب ضرورت بن گئی ہے کہ وہ بھی اللہ کے اس گھر کو تم سے آزاد کرائے، اور چاہے اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے۔ تو اگلی آیات میں وہی فرمایا ہے کہ تم صرف اتنی سی بات کا پروپیگنڈا کر کے بیٹھ گئے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا جیسے کہ تم نے صحابہ کو نکالا ہے، اس کے مقابلے میں اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک طرف چھوٹی تکلیف ہو، ایک طرف بڑی تکلیف ہو، اس سے پہلے اصول میں نے بیان کر دیا، اذا ابتلی ببلیۃ فاختر اہونہما، اصول یہ ہے جب دو مصیبتیں سامنے ہوں ان میں سے ہلکی مصیبت کو چن لینا چاہیے۔ ایک طرف کنواں ہے، ایک طرف کھڈا ہے، کیوں جی؟ تو کنویں میں گرنے کے بجائے گڈھے میں اگر گر جائے تو نکل جائے گا، جان بچ جائے گی۔ ایک طرف یہ تمہارے جرائم ہیں اور ایک طرف تمہیں قتل کرنا ہے یا روکنا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ اسی کو فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یعنی کفر اور شرک، اور لوگوں کو کفر اور شرک پر آمادہ کرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اب یہی تک رکھتے ہیں، سبق لمبا ہو جائے گا چونکہ اس میں 2-3 مضمون اور بڑے اہم ہیں جو اللہ نے اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ تو ان کے سوال کا جواب اللہ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اشہر حرم میں قتل و قتال مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے گھر سے روکنا، کفر اور شرک کو مطلب دندناتے پھرنا اور لوگوں کا پشتیبان بن کر کے مطلب کھڑے ہو جانا، یہ تو ایسے جرائم ہیں جو قتل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے ہلکے ہیں۔ آگے اللہ نے ان کی پول پٹی کھولی ہے کہ تمہارا اندر کا مشن ہم جانتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو۔ پھر آخر تک یہ مضمون چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو حق کا اتباع نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اتباع سنت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔